إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم. تمام قسم کی تعریف اور تمام قسم کی عبادتیں اس اللہ رب العالمین کی دی ہیں جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ان عبادتوں میں جسمانی عبادت کے ساتھ کچھ روحانی عبادتیں رکھی، کچھ مالی عبادتیں رکھی، کچھ ایسی عبادتیں بھی رکھی کہ انسان ان کو کرنے کے بعد مر بھی جائے تو ان عبادتوں کا ثواب اس کے لیے جاری رہتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا تاکہ اس کی عبادت کے طریقے ہم سیکھ سکیں. ان تمام نبیوں پر ہماری طرف سے اللہ کی جانب سے بے انتہا درود و سلام نازل ہوں. خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں، جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر عمل کو اس طرح سے نبھایا کہ وہ صدقہ جاریہ بنا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ رب العالمین نے مومنوں سے ان کے جان و مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے، اور یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں. ساری زندگی کما کر آدمی ایک گھر بنانا مشکل ہو جاتا ہے، اور رب العالمین اس چھوٹی سی زندگی کے بدلے جو 60-65 سالہ زندگی ہے، اس کی عبادتوں اور اس کے خیر خیرات کے بدلے جنت دے رہا ہے، جہاں جانے کے بعد کسی عمل کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف لطف اور لذت ہی لذت ہے. تو جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں
ان اعمال میں ایک عمل صدقہ جاریہ ہے، اور علماء کہتے ہیں صدقہ جاریہ وقف کو کہتے ہیں، اوقاف کی زمینیں، اور یہ ابتدائی اسلام سے اس کا سلسلہ جاری ہے، ابتدائی اسلام سے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی ہی وقف تھی، آپ کا ہر عمل وقف تھا، آپ کی ساری جائیداد وقف تھی، آپ کے بعد آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کی جائیداد وقف تھی، لیکن اوقاف کی شروعات جو ہوتی ہے وہ مدینہ پہنچنے کے بعد ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو جو پہلا وقف ہوا وہ مسجد قباء ہے۔ قباء میں پہنچے، 14 دن ٹھہرے، اس 14 دنوں میں جس بات کی فکر لاحق تھی وہ اللہ کے گھر کی فکر لاحق ہوئی۔ اپنا گھر نہیں، ابھی تو سفر میں، ابھی تو سفر میں ہے، ٹھکانا پہنچا ہی نہیں، لیکن چند دنوں ٹھہرے تو اس لیے ٹھہرے کہ اللہ کا ایک مرکز بنایا جائے جس سے اس کائنات کو روشنی ملتی رہے، اور اسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ یہ پہلا وقت مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مسائل پیش ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ مسجد کہاں بنے، جہاں تمام مسلمان اکٹھا ہو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اجتماعی سجدہ کر سکے، اجتماعی توبہ کر سکے، اجتماعیت کے ساتھ کیسے کہ رب العالمین ہم سب تیرے بندے ہیں اور تیری بندگی کے لیے یہاں حاضر ہو گئے۔ اجتماعیت، اور نماز ایک اجتماعی عبادت ہے، نفلی نہیں، فرائض اجتماعی عبادت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس اجتماعی عبادت کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، جمعہ حاضر، بقیہ دنوں میں سوچتے کوئی بات نہیں، چاہے جہاں پڑھ لیں، حرج کیا ہے۔ نماز ہو جانا ایک اور الگ چیز ہے، اور اللہ کے ہاں پوری طریقے سے مقبول ہونا پوری کیفیات کے ساتھ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی ضرورت ہے۔ جہاں اونٹنی بیٹھی تھی اسی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کو پسند فرمایا، اور وہ جگہ تھی بنو نجار کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھالی قبیلہ بھی تھا، ننھالی قبیلہ تھا۔ آپ کے دادا کی شادی اسی خاندان میں ہوئی۔ آج کا دور ہے یہ کہ رشتے بہت جلدی بھول جاتے ہیں لوگ، بس ایک کے بعد دوسرا رشتہ ہوا تو پہلا غائب، سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم بالکل دھیان نہیں رکھتے کہ یہ بھی ہمارے رشتے دار تھے، اور ان سے رشتے داری کے لحاظ سے ملاقات کی جائے، انہیں اسی لحاظ سے اہمیت دی جائے، عزت دی جائے، نہیں تقریباً معاملہ ختم۔ لیکن یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو بنو نجار کو کہلوا بھیجا، صاحب آ جاؤ، میں آیا ہوں، میرے استقبال کے لیے آ جاؤ، مجھے لے چلو اپنے ننھال۔ اور بنو نجار تلواریں سونتے ہوئے کندھے پہ رکھ کر کے پہنچ گئے، اللہ کے رسول حاضر ہیں، آپ کی خاطر پوری دنیا سے ٹکرانے کو حاضر ہیں، آپ کا ننھال ہے، آپ یہاں محفوظ ہیں۔ اور اس کے بعد بنو نجار میں لے کر کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو نجار کے لوگوں، یہ زمین جہاں میری اونٹنی بیٹھی تھی اسے قیمتاً مجھے دے دو، میں یہاں مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ بنو نجار نے کیا کہا اسے آپ سنیے اور اسے دل پہ بٹھا لیجیے۔ بنو نجار نے کہا لا نطلب ثمنہ الا من اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی قیمت اللہ کے سوائے کسی سے نہیں لے سکتے، ہم اس کی قیمت، یہ جو زمین آپ اللہ کے عبادت خانے کے لیے، اللہ کی خاطر مسجد بنانے کے لیے لینا چاہتے ہیں، ہم اس کی قیمت صرف اللہ سے لیں گے، نہیں لے سکتے آپ سے، اور دے دیو، یعنی وقف ہو گیا، اللہ کے نام پہ وقف ہو گئی ایک زمین۔ اب یہ زمین اس کا مالک کوئی نہیں، اس کا مالک اللہ رب العالمین، ہاں اس سے نفع پوری ملت اٹھائے، پورا قوم اٹھائے، سب نفع اٹھائے۔ ہم اصل میں نفع کے سلسلے میں بھی ہمارا مزاج یہ ہے کہ پیسے ہی کو نفع سمجھتے ہیں، اسی لیے نفع کی بات سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ علم جو حاصل کر رہے ہیں یہ پیسے سے کہیں زیادہ قیمتی نفع ہے، کہیں زیادہ قیمتی، اندازہ نہیں کر سکتے کتنی قیمتی چیز ہے یہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر کے آئے تھے؟ دولت دے کے گئے، کچھ علم بھی تو دے کے گئے، یہ علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ تو یہ علم، اس کا نفع انہی مسجدوں سے حاصل ہوتا ہے، یہ مرکزیت، اسی لیے پہلا وقت یہی ہوا، ایک سماجی وقت بھی ہوا۔
समाजी वक्त क्या था, जब मदीना पहुंचे तो पानी रास नहीं आ रहा है लोगों को। जो मुहाजिरीन पहुंचे उन्हें पानी रास नहीं आ रहा है, और पूरे मदीना में एक ही कुआं था जिसका पानी बहुत मीठा था, सब उसे पसंद करते थे। उसका नाम था रूमा, रूमा नामी कुआं, और वो एक यहूदी का था। हर बाल्टी के बदले पैसा दो भाई, जितने डोल डालो उतना पैसा अदा करो, फिर खरीद के ले जाओ, और पीना है तो पियो, पैसे दो तो ले जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसे देखा तो आप बहुत परेशान हुए अपनी इस उम्मत के लिए, इस कौम के लिए। और ये दर्द हमारे हर जिम्मेदार के दिल में होना चाहिए, हर जिम्मेदार के दिल में ये दर्द होना चाहिए। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में दर्द जागा, पूरी उम्मत परेशान है, पानी नहीं मिल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया भरी महफिल में, मैं यश्तरीहा मिन खालिस माली, कौन सा शख्स अपने सही कमाई, पाकीज़ा कमाई, खालिस माल से कौन सा शख्स इसे खरीद देगा, और इस तरीके से खरीदेगा, फयकून दलुहु फीहा कदलील मुस्लिमीन, कि वो भी ऐसे ही पानी भरे जैसे सारे मुसलमान भरे, यानी सबके लिए उसका अकेला ना हो। ऐसे खरीदो कि सबके लिए हो जाए, तुम्हारा अपना जाति नहीं होगा। कुर्बान जाइए उस शख्स पर जिसने इस्लाम की खातिर बेइंतहा खर्च किया है, इतना खर्च किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर के ये फरमा गए कि उस्मान आज के बाद जो चाहे करे, इसको कुछ नुकसान होने वाला नहीं। तैयार हो गए, अल्लाह ने दौलत दी। दौलत के साथ कलेजा ना हो तो किसी काम की नहीं। दौलत के साथ अगर खर्च करने का मिजाज ना हो तो वो दौलत आपके लिए वबाले जान, नुकसान दे, कोई फायदा नहीं उसका। लेकिन अगर दौलत के साथ खर्च करने का जज्बा मिल जाए, सुभान अल्लाह, क्या कहें, चाहे कम दौलत हो चाहे ज्यादा। बाज़ दफा कम वाला भी बड़ों से आगे निकल जाता है। इसीलिए दोनों की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन खरीदेगा अपने खालिस माल से, वलहु खैरुम मिनहा फिल जन्नह, और उसके लिए इससे बेहतर माल जन्नत में मिलेगा। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से याद है, और उस जमाने में 35,000 दिरहम में खरीदा। कितने में? 35,000 दिरहम में खरीदा। उस जमाने में 35,000 दिरहम, शायद पूरा मालेगांव खरीद लेते। 35,000 दिरहम में खरीद करके मुफ्त, और सिर्फ मुसलमान ने जिसको भरना है सब पियो भाई, पूरी दुनिया, अल्लाह की सारी मखलूक पिए, गोया वक्फ कर दिया। तो जहां मस्जिदों की जमीनें वक्फ होती हैं कि जिसमें अल्लाह की इबादत की जाए, वहां ऐसी जमीनें भी वक्फ की जाती हैं, ऐसी जायदाद भी वक्फ की जाती है जिससे पूरी मिल्लत फायदा उठाए, अल्लाह की सारी मखलूक फायदा उठाए। तो ये भी वक्त, औकाफ की जायदादें बहुत, और ये इस उम्मत की शायद खुसूसियात में से। इस उम्मत ने बेइंतहा औकाफ किए, बहुत किए, जिसमें से मस्जिदें, मदारिस, मेहमान खाने, सराय हैं। इस तरीके से मरने के बाद जो चीज काम आती है, कब्रिस्तान, ये सब औकाफ की जमीन है। इसके अलावा बहुत सारे बिल्डिंगें लोग इसलिए वक्फ कर देते थे कि इसकी आमदनी से यतीम बच्चों की किफालत की जाए। बहुत सारे लोग अपनी जमीनें वक्फ करते थे कि इस प्रॉपर्टी से बेवाओं की किफालत की जाए। बहुत सारे लोग अपनी जायदादें इसलिए वक्फ करते थे कि इसके जरिए से तलबे इल्म की किफालत की जाए। आप दंग रह जाएंगे, इसी हिंदुस्तान का वाक़या है। दिल्ली, अल्लामा नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह जिस इदारे में पढ़ाया करते थे, चंद दौलतमंद ताजिरों ने ये जिम्मेदारी ले रखी थी कि इस इदारे की सारी किफालत हम करेंगे, और बच्चों के साथ बहुत बेहतरीन बर्ताव करते थे। खाना देते थे, उस खाने के साथ दूध और घी भी उन्हें मिलता था। घी बहुत महंगा हो गया, तो खजांची ने जाकर के मुतवल्ली से शिकायत की, नाजिम साहब से शिकायत की कि साहब घी बहुत महंगा हो गया है, और अब हम बच्चों को घी दे जाने की कैफियत में नहीं है, बहुत महंगा हो गया। अच्छा, कितना महंगा हो गया? कहा दुगना दाम हो गया, तिगुना हो गया।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बस सोचा और कहा, ये बताओ कि क्या तलबे इल्म इस घी से ज्यादा कीमती है या घी ज्यादा कीमती है? कौन कीमती है? मैं इन्हें घी खिला रहा हूं तो इनका इल्म मेरे लिए ज्यादा कीमती है, या घी की कीमत ज्यादा परेशान कौन है मेरे लिए? कहा जितना देते थे उससे दुगना घी देना शुरू करो, मैं इंशाल्लाह इसके लिए तैयार हूं। खजाने में से कुछ और निकल जाएगा और क्या होगा। और ये याद रखिए, हम समझते हैं कि शायद दे देंगे तो जेब में कम हो जाएगा। अल्लाह की कसम कम नहीं होता। और हम ये समझते हैं कि शायद बरकत इस लिहाज से आएगी कि ये कम रहेगा, बहुत सारे काम हो जाएंगे। यकीनन ऐसा भी होता है, लेकिन ये भी बात है कि 10 देने के बाद 100 मिलता भी है। कोई माने या ना माने, मिलता भी। अल्लाह पर एतबार करके देखो, मिलेगा। इसी नीयत से लोगों ने वक्त किया था कि अल्लाह इस कायनात में भी देगा और मरने के बाद भी देगा। देता है अल्लाह, इस जमाने में भी देता है। पहले के वाक़यात तो बहुत। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या मशहूर है कि उनके पास रोटी थी, कोई फकीरन आई, मांगा उसने। हज़रत आयशा ने अपनी लौंडी से कहा, दे दो रोटी दे दी। उसके बाद लौंडी ने शिकायत की, अम्मी आयशा एक ही रोटी थी और आप रोजे से हैं, इफ्तार के लिए भी कुछ नहीं बचा है, क्या खाएंगी अब? ये भी दे दिया गरीब। और जब हौसला हो तो ऐसा करने में परेशानी नहीं होती, और हौसला ना हो तो बहुत परेशानी होती। हमारे पास भरा सड़ रहा है, फिर भी देने में तकलीफ है। नहीं साहब, इतना रुपया कम हो गया। एक ही रोटी है, सोचिए कितने मालदार रहे होंगे कि एक ही रोटी घर में है ना अजूबा। वो भी दे दिया। और कुछ देर के बाद किसी सहाबी की जानिब से बकरे का गोश्त तोहफे में पहुंच गया। हज़रत आयशा ने लौंडी बुलाई, इधर आ, देख अल्लाह ने क्या भेजा, देख अल्लाह ने क्या भेजा। देसी रोटी मिली बोटी, ये अल्लाह की मर्जी। बता रहा था दिल्ली का वाकया कि जो शख्स भी जिम्मेदार थे, उन्होंने कहा नहीं, जितने एक छटाक देते थे तो 2 छटाक आज से कर दो। और ये सब जायदाद उन्होंने वक्त कर रखी थी अल्लाह के नाम, और वो जायदादें यहाँ मौजूद भी हैं, बड़े पैमाने पर मौजूद। ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़े से शुरू हुआ कि बीर रूमा उन्होंने खरीद कर वक्त कर दिया। इसी तरीके से मस्जिद नबवी बन गई। आपके यहाँ भी मस्जिद बनी हुई है माशाअल्लाह। ये भी तंग दामनी की शिकायत करिए, जिम्मेदार परेशान है कि और खरीद लिया जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मस्जिद भी चंद दिनों में छोटी पड़ गई। मदीना की आबादी बढ़ती गई, और चंद दिनों के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के सामने ये प्रपोजल पेश किया कि साहब जमीन छोटी पड़ गई, अफराद बढ़ गए हैं, इसलिए कौन सा शख्स मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द की जमीनें खरीद देगा ताकि नमाजियों के लिए आसानी हो। और फिर वही शख्सियत जिन पर मौजूदा जमाने में बहुत सारे लोग ये इल्जाम रखते हैं, अल्लाह उन पर लानत करे, ये इल्जाम रखते हैं कि हजरत उस्मान ने कौम की दौलत अपने खानदान वालों को दी है, अल्लाह उन पर लानत करे। इतना अहम शख्स जो अपनी दौलत लुटाने के लिए हर वक्त तैयार रहता था, उस पर यह इल्जाम, जिसके पास दौलत की जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौन खरीद देगा, फिर हज़रत उस्मान आगे बढ़े, क्या रसूल मैं हूं, और 25,000 दिरहम देकर के इर्द गिर्द की जमीनें खरीद कर फिर मस्जिद नबी में शामिल कर। और ऐसी बेइंतहाई खराजात में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला। बात ये बतानी मकसूद है कि औकाफ की जमीनें, जायदादें, चाहे वो जमीन की शक्ल में हो, बिल्डिंग की शक्ल में हो, इदारे की शक्ल में हो, मस्जिद की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, इस उम्मत ने अपनी उम्मत के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए और पूरी दुनिया के लिए, सबके फायदे के लिए, जैसे हमारी बात अगर हॉस्पिटल कायम किया है और उसके लिए जायदाद वक्त है तो खाली मुसलमान नहीं जाता है, मस्जिद में सिर्फ मुसलमान आता है, कब्रस्तान में इसका जनाजा जाता है, लेकिन बाकी चीजें इदारे हैं, स्कूल कायम कर दिए, हॉस्पिटल कायम कर दिए, रास्ते बना दिए, सराय बनवा दी,
مہمان خانے بنوا دیا تو اس سے تو پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. کنویں بنوا دیا پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. ان تمام قسموں کے اوقات ہیں اور ہمارے اس ملک میں بھی. لیکن جیسے آدم علیہ السلام کا دشمن ابلیس تھا، ایسے ہی کچھ دشمن ہوتے ہر جگہ ہوتے اور وہ ترکیبیں کرتے ہیں کہ انہیں اس چیز سے دور کر دیا جائے. ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں کیا تھا، شاید انہیں درد نہ، اور یہ چیز ہمارے یہاں پائی بھی جا رہی ہے کہ باپ دادا نے کیا تھا، ہم کو کیا فکر ہے، تو ہماری ہی ہے، ہماری ہی. آج اتنی جائیداد وقت کرنی ہو تو ڈھونڈیے، چراغ لے کے ڈھونڈیے، آسان ملی ملائی چیز باپ دادا کر کے گئے تھے. اگر ہم اس کی حفاظت بھی نہ کر سکے تو کیا کر سکتے، اور اس حفاظت میں ایک معمولی کام بتایا گیا. بقیہ جو ذمہ داران ہیں وہ تو اپنا کام کر ہی رہے ہیں. اللہ انہیں حوصلے دے، توفیق دے، تاکہ وہ آگے بڑھ کر کے اس کام کو پوری طریقے سے قابو میں کر لیں. لیکن انہوں نے ہم سے ایک درخواست کی کہ صاحب آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، صرف اتنا کام کرو کہ گورنمنٹ کے نام ایک ای میل بھیج دو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وقت کی زمین ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ ہمارے باپ دادا کی جائیداد ہے. یہ گورنمنٹ نے ہم کو نہیں دیا تھا بھیک میں، گورنمنٹ نے ہم کو بھیک میں نہیں دیا تھا کہ ہم اس سے مانگ رہے ہیں، ہم نے دیا تھا، ہمارے باپ دادا نے دیا تھا، چیز ہماری ہے تو ہم سے کیوں لیا جائے. اس کے لیے بھی لڑنا پڑ رہا ہے. عجوبہ ہے. خیر، کائنات ہے، یہ ہر قسم کے معاملات پیش آتے ہیں. ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ یہ کام کریں، انفرادی طور پر کریں. اس میں ایک پریشانی یہ بھی کہ بہت سارے لوگ بیچارے جانتے ہی نہیں کیسے کیا جائے، جانتے ہی نہیں. یہ خود میری اپنی مثال ہے، میں یہ آن لائن چیزیں بہت ساری بالکل نہیں جانتا. پرانے دور کے لوگ ہیں کیا جانتے، تھوڑی بہت چیزیں سیکھے، موبائل چلا لے رہے ہیں، ویڈیو دیکھ لے رہے ہیں، کچھ کتابیں پڑھ لے رہے ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں جانتے. تو ایسے ہی بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، اور ایسے ہی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس موبائل ہی نہیں ہوگی. اور مسلم امت میں غریب کتنے بتانے کی ضرورت ہے نہیں ہے. ہم شہروں میں جی رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے جیسے سب ہیں، ایسا نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں کہ جن کے لیے کھانے کا مسئلہ ہے، موبائل تو بہت بڑی بات ہے. آخر ان کے نام سے کون کام کرے گا؟ ان کاموں کے لیے ہمارے پاس تنظیمیں چاہیے. آج آخری دن، آج کم از کم ہمارے ذمہ داران کو تھے کہ بھائی محلے محلے، گلی گلی، مسجد ہی میں صحیح تیاری بیٹھ جائیں، اعلان کر دے صاحب ہماری مسجد کھلی ہوئی، جتنے لوگ جتنا ہم کر سکتے ہیں شام تک آج کر کے دیں گے، آؤ کتنے کو آنا کیا جائے. کیوں پیچھے ہٹے ہیں؟ اور اس لیے بھی نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے کہ ایک معمولی کام بھی اگر اللہ کو پسند آ گئی تو بہت ممکن ہے کہ اسی ایک کام کے بدلے کامیاب ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس شخص نے اپنی کمائی سے ایک کھجور کے برابر میں خرچہ کیا، کھجور، ایک کھجور کے برابر خرچہ کیا اپنی پاکیزہ کمائی سے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ درمیان میں ایک جملہ ہے، ولا يقبل اللہ الا طیبا، اللہ پاکیزہ سے چیز کے سوائے کچھ قبول نہیں کرتا. یعنی ہم یہ کام بھی کرنے بیٹھے خلوص سے نہ کرنے بیٹھے، بلکہ اس لیے کہ ہاں دکھائیں بھیا ہاں ہماری ٹیم نے بڑا کام کیا، اس لیے اگر بیٹھتے ہیں خلوص نہیں تو اللہ کے مقبول نہیں. خلوص کے ساتھ کہ ہماری جائیداد ہے، امت کی جائیداد ہے، دین کے کام آنے والی جائیداد ہے، قوم کی جائیداد ہے، پورے قوم کے مفاد کے لیے مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، قبرستان ہیں، کل کو کیا ہو. اس خلوص کے ساتھ اگر بیٹھتا ہے بندہ تو اللہ رب العالمین قبول کرے گا. اور کیسے قبول کرے گا وہ سن لیجیے. متفق علیہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن اللہ يتقبلها بيمينه، اللہ رب العالمین اس کے اس محنت کو، اس کے اس خرچ کو، اس کے اس جو ہے کام کو اپنے داہنے ہاتھ میں قبول فرماتا ہے. اور اللہ کے سارے ہاتھ داہنے ہیں، دونوں دھیان رکھیے گا، بایاں نہیں ہے ادھر. حدیث کے الفاظ اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے اللہ رب العالمین. وَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا، اور پھر اس سامان کو، اس محنت کو، اس خرچ کو، اس صدقے کو بڑھاتا ہے، بزنس کرتا ہے اس میں اللہ رب العالمین، اس کی پرورش کرتا ہے. کیسے؟ کمائیوں بِأَحَدِكُمْ فُلُوَهُ، جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے،
صبح شام مالش. گھوڑے کو آپ جانتے ہیں بغیر مالش کے نہیں جیتا ہے. دانا کھلائیے، مالش کیجیے اور ٹہلائیے اور دوڑائیے. اللہ رب العالمین سارے کام کرتا ہے. حتی تکون مثل الجبل العظیم، یہاں تک کہ اس کا ایک کھجور بڑے پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے. بعض روایتوں میں مثل احد ہے، بہت پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے. اتنا سا ٹکڑا کنکر پہاڑ بن جاتا ہے. اگر ہم یہ کام، جو کام یقیناً کھجور سے بڑھ کر ہے، کم نہیں ہے کھجور کی قیمت سے، کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو بہت امید ہے کہ ہمارا یہ کام خود ہمارے لیے ارے بھائی اگر قبرستان چھن گیا تو کل کہاں جائیں گے؟ اپنے گھر میں دفن ہوں گے؟ کہاں جائیں گے؟ خود ہمارے لیے مفید ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مفید ہے. اتنا بڑا کام اگر کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر ہوگا. ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اس کام کے لیے آگے بڑھے. ذمہ داران کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین انہیں طاقت دے، حوصلہ دے، اس کام کے لیے خود کو آگے بڑھائیں، افراد تیار کریں اور ان افراد کے واسطے سے آج آخری دن جتنا ہو سکتا ہے اس قدر کام کرے. اللہ رب العالمین مجھے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ، کیونکہ لفاظی ہمارے پاس بہت ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، ہم لفاظی کرنے میں بالکل اتنے آگے ہیں کہ شاید ہم سے آگے کوئی نہ جائے. اللہ رب العالمین لفاظی سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، کہنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، حوصلے دے اور اس کے لیے ہمیں طاقت دے کہ ہم کر سکیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.